اس میں مارش کپتان ہے ان کی ٹیم بھی کوئی اتنی ایکسپیرینس نہیں ہے. خاص طور سے بولنگ اگر دیکھیں تو ان کے پاس نہ پیٹ کمنز ہے، نہ جوش ہیزل ووڈ ہے، نہ ان کے اسٹار بولرز ہیں. تو وہ بھی اسی طرح کی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، مطلب اپنی ٹیم وہ بھی بنا رہے ہیں. تو ان پر تو اعتراض کسی نے نہیں کیا. انہوں نے بھی ٹیم اپنی جو اناؤنس کی وہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے کی تھی. دیکھو ان کو پتا ہے نا ان کے ورلڈ کپ میں کون سا ان کا اسکواڈ ہے، ان کے اوپر کی شک و شبہات تو نہیں ہے نا. اب دیکھیں اگر میں اپنے اسکواڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ اس کو میں تھوڑا سا وہ دیکھتا ہوں تو ایک تو یہ کہ ایک تیز آلراؤنڈر کی جو کمی آپ کو لگ رہی ہے، اللہ کی پلان ہی ایسا بنایا ہو تو میں بالکل ہی اسپن کی چیز بنانی ہے سیریز کے لیے بھی. آپ کو موسم بھی ایسا ہے تو آپ پہلی پچیں بنا لیں اور 2 فاسٹ بالر سے آپ چلے. ایک تیز آلراؤنڈر کو ہونا چاہیے تھا. باقی مڈل آرڈر آپ کو سارے رائٹ بیٹسمین نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو آپ کو مڈ آرڈر میں آپ کے پاس ایک لیفٹ ہینڈر بھی ہونا چاہیے. ٹوٹل 2 مڈ آرڈر بیٹسمین ہیں ہمارے پاس، ایک سمد ہے اور ایک آغا سلمان ہے. تو یہ 2 ہی آپ کے پاس ہیں. باقی آپ کے پاس ٹاپ آرڈر ہے، اس کے بعد سارے آل راؤنڈر آ جاتے ہیں. تو جو کمپوزیشن بھی نا ٹیم کا مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ آگے چل کے اس میں چینجز آنی ہیں. ورلڈ کپ میں آپ اس کمپوزیشن سے نہیں جا سکتے کہ اسپن آل راؤنڈر 2 ہوں آپ کے پاس، پیسرز آپ کے پاس 4 ہوں اور 23 آل راؤنڈر آپ کے پاس ہو نا. تو آئی تھنک جو جوابات ہمیں چاہیے نا کہ نیا بال کے ہمارے بیسٹ آپشن کون سے ہیں، ڈیتھ بالنگ کس نے کرنی ہے، ہمارا بیسٹ اسپنر کون سا ہے اس ٹائم ٹیم کے اندر. وہ شاداب ہے جو کھیلا نہیں ہے، یا ابرار ہے جس نے پروو کیا ہوا ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو اندر باہر ٹیم سے کرتے رہے ہیں، یا پھر سفیان نے آ کے کھیلنا ہے، یا عرفات منار صاحب کا بیسٹ آل راؤنڈر ہے. اوپنر آپ کے بیسٹ 2 کون سے ہونے ہیں. تو یہ کافی جوابات ہیں جو آپ کو چاہیے. تو میرے خیال میں اتنے میچز نہیں ہے، ٹائم ہے ہمارے پاس لیکن میچز نہیں ہے ہمارے پاس اتنے زیادہ کہ ہم پورا اپنا بڑے سے بڑا کرتے جائیں اور اینڈ میں پھر وہی ہونا ہے کہ ایکسپیرینس کے نام پہ آپ کے بھی کہ یہی لڑکے بنتے ہیں. اس میں تو میچز ابھی کم کھیلے ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس کم ہے. ٹھیک ہے تنویر، یہ آسٹریلیا کی جو اسکواڈ ہے اس کے اندر وہ بہت ینگ ہے. تو آسٹریلیا نے بھی اسی طرح سے اناؤنس کی تھی اپنی ینگ ہمیں اس وجہ سے لگتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو اسٹار کے پاس ہے، ہیزل ووڈ کے پاس ہے، کمنس کے پاس ہے. لیکن اگر ہم میرے دت کو دیکھیں وہ ابھی کھیل چکے ہیں یہاں پہ آ کے T20 کھیلے کنگز مین سے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہی پلیئر ہے زیادہ. اسٹینلیک آئے ہیں، یہ اچھا پیس ہے ان کا. زیمپا بھی کھیل چکے ہیں آ کے، ٹھیک ہے. تنویر سانگا جو ہیں یہ ان کے لیگ اسپنر، یہ بڑے اچھے اسپنر ہیں، ٹھیک ہے. تو باقی جو پلیئرز ہمیں نظر آتے ہیں نا یہ سارے وہی پلیئر ہیں جو ابھی T20 آخری کھیل کے گئے ہیں، ٹھیک ہے. بیٹنگ لائن اپ وہی زیادہ نظر آتی ہے. شاداب بھی تو T20 کھیلا نا، اس کو سر میں آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی سلیکشن کی بات نہیں کر رہا. میں آسٹریلیا کی ٹیم کی بات کر رہا ہوں. اور یہ جتنے بھی لڑکے ہیں نا بھائی، یہ جتنے بھی لڑکے ہیں یہ کھیلتے ہوں گے انٹرنیشنل کرکٹ. آسٹریلیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے یار جو 3 سال سے کرکٹ نہیں کھیل رہا آپ اس کو سلیکٹ کر لو، یہ کہیں نہیں ہوتا بھائی. تو یہ لڑکے کنٹینیو جو ہے وہ ٹچ میں. دوسری بات یہ کہ بھائی اگر ہم یہ بات کرنے لگ جائے نا کہ تو فلانی کنٹری میں یہ ہوتا ہے ہماری میں یہ، تو ہم نے ان کو دیکھ کے نہیں چلنا، نہ وہ ہمیں دیکھ کے چلتے ہیں. ہم نے اپنے سسٹم کے حساب سے چلنا ہے جو کہ بہت زیادہ فلاز ہمیں نظر آتے ہیں. ایک دم سے لڑکے باہر ایک دم سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے بھائی، ٹھیک ہے نا. اب پھر اگر ہم آسٹریلیا کے سسٹم کی بات کرتے تو بھائی تو وہ تو پھر کسی نئے لڑکے کو لاتے ہیں. ان کا چیف سلیکٹر کافی عرصے سے وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میکڈونلڈ کو دیکھ لیں تب سے ہار بھی رہی ہے ٹیم ہے. سسٹم اسی طرح ٹیمیں بنتی ہیں. اگر ہم نے ان کو فالو کرنا ہے تو پھر ان کے حساب سے چلیں. مائک ایسن اب دیکھیں آپ نے مائک ایسن کا انٹرویو چلایا، ٹھیک ہے. بڑے سکون سے وہ جوابات دیتا رہا کیونکہ کاؤنٹر تو ہو ہی نہیں رہا تھا. مزہ تو اس وقت آتا ہے جب آپ کاؤنٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ اگر دیکھیں یہ ضرور آپ سمجھیں، ایک لوگوں کو یہ بھی میں چیز ایک بتاؤں، اب مت یہ سمجھے کہ جو فورنر آتے ہیں ان کو پاکستان کے سسٹم کا نہیں پتا. بھائی جب مکی اورتر آیا تھا ہم ہی کہتے تھے نا یار یہ پاکستان کے سسٹم کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے لمبا کس طرح لے کے چلنا ہے. ابھی آپ کا جو یہ فزیو تھا، یہ کیا ٹرینر کیا نام ہے اس کا، وہ ابھی اس کو ہٹایا تو کتنے 6-7 سال سے وہ لگا افغانستان کے ساتھ اس نے کر لیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب واٹمار تھا سب کو پتا تھا یار اس کو پتا میں نے کس طرح سسٹم کو چلانا ہے. اب یہ مت سمجھے کہ فورنر آتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے کس طرح چلنا ہے، کس کو لے کے چلنا ہے. تو بھائی مائک ایسن کا بھی ذرا سمجھو کسی چیز کو. 2015 یا 16 کے بعد اس کو کوئی انٹرنیشنل ٹیم ملی نہیں.
ایک دفعہ اس نے IPL میں اس نے کوچنگ کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو بالکل نہیں رکھا، 1 سال کی، اتنا اچھا کوچ ہوتا تو اس کو وہ کنٹینیو رکھتے، اتنی بڑی لیگ میں کوئی اسلام آباد یونائٹیڈ کو چیمپئن اتنی بڑی لیگ کو کوئی جانے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سن لینا، ٹھیک ہے، کوئی جانے نہیں دیتا، اسلام آباد یونائٹیڈ میں ہے، ٹھیک ہے، ٹیم جیتی، اسلام آباد یونائٹیڈ اس سے پہلے کتنی دفعہ جیت چکی ہے، یہ تیسرا ٹائٹل تھا، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہیڈ کوچ مصباح کے انڈر جیتی ہے، ٹھیک ہے، مصباح کے انڈر جیتی نا، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ان سب کو اسلام آباد یونائٹیڈ کا جتنا کوئی ایسی بڑی مثال میں آپ یہ جو مائک ایسن انٹرویو میں بات کر رہا ہے، میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے نا، جو کہ میں نے بولا کہ مجھے ان کے جواب چاہیے، ٹیم بنانی ہے، یہ سب کچھ ایکسپیریمنٹ، بھائی جان آپ تو T20 کے ورلڈ کپ میں ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے یار، آپ نے تو ایکسپیریمنٹ T20 ورلڈ کپ میں کرتے رہے، آپ کون سی بات کریں گے اب ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، آپ بالکل آپ کو سمجھ نہیں ہے میرے حساب سے۔ دوسری بات، آپ یہ جو اب کوچنگ کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح لے کے چلنا ہے، 2 سال میں نے کس طرح چلانا ہے، 3 سال میں نے کس طرح اپنے آپ کو چلانا ہے، چلیں اچھا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک بات جو ابھی جو وسیم نے ایک بات کی تھی نا، آپ نے اپنے کوچنگ کو خود ایکسپوز کر دی ہے، ٹھیک ہے، اگر مائک ایسن کہہ رہا ہے کہ یار ڈومیسٹک کرکٹ میں کوچنگ کچھ اور ہو رہی ہے اور اوپر لیول پہ کچھ اور ہو رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے کر کیا رہے ہیں، اور جو عاقب جاوید ان کے بارے میں ہم سب سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار اس بندے کو بہت کوچنگ کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کے ہوتے ہوئے یا جب آپ اکیڈمی میں تھے 2000 میں یا 2002 میں، اس ٹائم سے آپ نے ایسا سسٹم بنانا تھا نا جس پہ بندہ کہتا کہ نہیں واقعی یار ایک عاقب جاوید کا ایکسپیرینس تھا، عاقب جاوید سسٹم بنا کے چلے گئے، ٹھیک ہے، یہ سسٹم کو ہلا نہیں سکتا، اس سسٹم سے جو بھی بہتر ہوتا ہے، اس بات کا جواب چلو ابھی آگے ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، دیکھیں عاقب جاوید نے سسٹم یہ بنایا کہ اکیڈمی بنا دی انہوں نے عامر سہیل کے ساتھ مل کے، توقیر ضیاء صاحب کے ساتھ مل کے، اب نیچے کوچز کو کون اوپر لے کر آئے گا؟ نیچے کوچز کو کوئی نہیں پوچھتا بھائی، وسیم کوچنگ کر رہے ہیں، آپ بھی گریڈ 2 میں کوچنگ کر چکے ہیں، کون پوچھتا ہے بھائی؟ آپ جب لانا ہوتا ہے کوچ تو باہر سے یہ ہے سسٹم۔ آپ ایک چیز اس چیز کو غلط لے کے جا رہے ہیں، اکیڈمی عاقب جاوید نے نہیں بنائی، اکیڈمی کرکٹ بورڈ نے بنائی، ہاں ظاہر ہے، رن کرنا ہے انہوں نے، توقیر ضیاء صاحب کا نام لیا، اس کو رن کرنا ہے انہوں نے، جو کہ یہ نہیں کر سکتے، میں نے نام لیا، توقیر ضیاء صاحب، عامر سہیل صاحب۔ وسیم بھائی، یہ کوچز اگر نیچے سے نہیں آ رہے ہیں تو یہ کس کا قصور ہے کہ نیچے والے کوچز کوچنگ کرتے رہتے ہیں؟ ظہور الہی کو لے لیں آپ خود اپنی مثال ہیں، شوکت ڈالا کو لے لیں، آپ نوید کو لے لیں، آپ کسی کوچ کا بھی نام لے لیں، SNGPL مصباح کوچنگ کر رہے تھے، خیر وہ تو سلیکٹر آ گئے، کوچ بھی آ گئے، لیکن یہ کیوں نہیں آ پاتے نیچے والے کوچز؟ جی آپ پاتے کا مطلب سوال نہیں بنتا کہ کیوں نہیں آ پاتے، کیوں رکھا نہیں جاتا، یہ کیوں اوپر لایا نہیں جاتا، کوشچن یہ بنتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نیچے والے کوچز اوپر آنا نہیں چاہتے، ہر کوچ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹیئر بائی ٹیئر جیسے ہوتا ہے ہمارے پلیئرز کا ہوتا ہے، ایک پیتھ وے ہوتا ہے، اسی طرح کوچز کا بھی پیتھ وے ہوتا ہے، تو ہمارا پلیئرز کا فالو نہیں ہوتا تو پھر کوچز کا کیسے فالو ہوگا؟ کیونکہ وہ دیکھیں آپ کو جو پھر میں کہوں گا وہ ایڈ جو آپ دیتے ہیں، ابھی بھی ایڈ آئے ہوئے ہوں کچھ، اس کے اندر دیکھیں آپ ایکسپیرینس کتنا مانگ رہے ہیں، آپ ایجوکیشن کتنی مانگ رہے ہیں، لیگ لیول پہ آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، تو اس پہ آپ کے ویسی کوچز اترتے ہیں نا جو 10 سال سے 15 سال سے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوچز فارغ ہیں یا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو بیسیکلی یہ کوچز کا فیلئر نہیں ہے، یہ پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا فیلئر ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے نیچے والے کوچ آپ خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فارغ ہے۔ جیسے آپ ہیٹن نے آج یہی ہنٹ دیا نا آپ کو اسٹاک کے اندر کہ ڈفرنٹ میسج آ رہے ہیں ان کو، شاہین کے اندر ڈفرنٹ میسج آ رہے ہیں ان کو، NCA کے اندر جب ٹیم کے اندر آتے ہیں ڈفرنٹ میسج آتے ہیں ان کے پاس۔ ایک تو یہ کہ میں ڈفرنٹ میسج کو سننا چاہوں گا کہ وہ کیا ڈفرنٹ میسج ہے۔ بیٹنگ آرڈر کی میں نے بات کی ہے تو پھر یہ کہ آن بورڈ کیا آپ نے، کیا ہیٹن نے کال کی کسی ڈومیسٹک کوچ کو کہ یار اس پلیئر کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں، یہ ہمارے پلانز ہیں، تو آپ اس کو اس نمبر پہ کھلائیں یا اس سے کیپنگ کرائیں یا بالنگ کرائیں؟ کسی کوچ کو کوئی کال آئی؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میری ٹیم میں بھی لڑکے تھے، میرے سے تو کسی نے کمیونیکیشن نہیں کی اس طرح کی اس لڑکے کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں، بلکہ میری ٹیم کے لڑکے پک ہوئے اور میں سوچ رہا تھا یار میرے سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ اس لڑکے کے بارے میں کہ یہ 3 مہینے سے میرے ساتھ کھیل رہا ہے، جہاں اس نے پرفارم کیا ہے، تو میرے کو بھی کچھ بتا ہی دیتا کہ سلیکشن ہے، ابھی یہ کیا کمی ہے کیا بیشی ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ جو سسٹم ہے نا نیچے سے لے کر اوپر تک، اس میں کوئی تال میل ہونا چاہیے، یہ صورتحال نکل کے آئی۔ بہت ڈیبیٹ کی، تنویر نے بڑا اچھے پوائنٹس رکھے، وسیم نے بڑے اچھے پوائنٹس رکھے۔ آپ اب کیا صورتحال آپ رکھتے ہیں، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو اچھا لگا، کیا آپ کو برا لگا، اور کون آپ سمجھتے ہیں ذمہ دار ہے پاکستان کرکٹ کے ان مسائل کا؟ آج کون ذمہ دار ہے وہ پتہ ہے سب کو یار۔
تنویر کے نظر میں کوئی اور ذمہ دار ہے, آپ کی نظر میں کوئی اور ذمہ دار ہے, وسیم نے کسی اور کا نام لیا, میں شاید کسی اور کا نام لوں گا, لیکن آپ جو نام لیں گے وہ اہم ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.